دوستو ایم زیڈ ایجوکیشنل چینل پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو، وظائف کی ویڈیو، کہانیوں کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا تحفہ آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے اور ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گاؤں میں، جب آپ کے شہر میں، جب آپ کے ملک میں مغرب کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہے تو عشاء سے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پڑھ لے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کر دیکھو، تماشا اپنی آنکھوں سے۔ آپ خود دیکھو گے دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش، اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری قسمت تو خراب ہے، میرے نصیب خراب ہے، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی میرے مسائل ختم نہیں ہو سکتے، تو آج ان سب کو ایک عمل کرنے کا میں کہتا ہوں کہ بڑے یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں۔ وظائف اگر ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیے جائے تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آپ آج یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرضداروں نے آخری موقع دے دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے پیسے چاہیے، ہمیں ہمارے پیسے چاہیے۔ قرضوں سے پوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا طاقتور عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا، اسے ایک عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اسے ایک عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ تنگ دست بہنیں، پریشان بہنیں، جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی بدلتی ہوئی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔
یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا، اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ عمل کیا ہے ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسی ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا محترم سائمین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ اس نیت سے کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو ایک مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا پھر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، دعائے تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جو شخص رب کو رب کی ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج میں نے کہا یا اللہ کا وظیفہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ جب آپ سے رب راضی ہو جائے پھر جو مانگو گے مل جائے گا۔ یہ اللہ، یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف آپ نے 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آج کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟
آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حکیم کا مطلب ہے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیمو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کرائیں گے۔ رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا حکیموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حکیم ایک بار ہو گیا، یا حکیمو دو بار ہو گیا، یا حکیمو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو کوئی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پہ لانا پڑے، نہ درد کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔ یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اب آپ نے پوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسنے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے آپ نے اوپر مشکل وقت دیکھ لیا، آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا، تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، آپ کو پوری طور پر کامیابی مل جائے گی۔ اور یہ وظیفہ، یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ہیں۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ آپ نے آیت کر اتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے رزق میں برکت لے آئے تو رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض کیسے اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے۔ پہلے نمبر پر آپ کو 11 بار یا اللہ کا وظیفہ بتایا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 100 بار آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، اور آخر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور یہی عمل کی ایک شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ اہم وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے تو میری توبہ قبول ہو گئی، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔
اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والے نسلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ رب کعبہ سے دعا ہے، رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اجازت ہے اس وظیفے کے، جب بھی چاہو تو اس طریقے سے کرو۔ شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔